السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ معزز سامعین، آج کے مختصر سے اس وقت کے اندر غضب یعنی غصہ کے بارے میں نے کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 132، آیت نمبر 134 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر 6114 ہے، اور ایک اور حدیث جو صحیح بخاری ہی کے اندر ہے غصہ کے بارے میں 6116۔ غصہ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے، بات بات پر انسان کو غصہ آ جانا، اور پھر غصہ جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کم از کم اس کے دو بڑے نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ غصہ کرنے سے کمزور ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بے عقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ بار بار غصہ کرنا، اور غصے کو پھر پینا نہیں بلکہ غصے کو اپنے کو نکالنا کسی پر، گالی دیتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، بجائے اس کے کہ غصے کو ٹھنڈا کیا جائے، جس کی ویکسینیشن، جس کا تدارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے کلپ کے اندر وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج صرف اتنی بات ہے کہ پہلی بات، غصہ یہ ایک انسان کے اندر روحانی نفسیاتی ایک مرض ہے، اور اس مرض سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے جو تدارک ہے مسنون انشاءاللہ وہ بھی کرنا چاہیے۔ غصہ سے انسانی عقل جہاں خراب ہوتی ہے اور جاتی رہتی ہے، وہاں انسان بہت بڑے نقصان اٹھاتا ہے۔ کسی نے کسی کو گالی دی، اس کو غصہ آیا، اس نے منہ پر مار دیا، آگے سے دوسرے شخص نے پستول نکالا، گولی چلا دی، ختم کر دیا، زخمی کر دیا۔ گالیاں تو کہیں گئی نہیں، یا آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو مکے گھونسے اور ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، یہ کیا تھا؟ کسی ایک بات پر غصہ آیا، اور غصے کو جو ہے بجائے اس کے کہ غصے کو وہ کنٹرول کرے، قابو میں رکھے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی تعریف بیان کی ہے۔ آیت نمبر 134 ہے سورۃ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات میں یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں یا آسانی کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر غصہ کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور پرہیزگار متقی لوگوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلوان اور بہادر آدمی وہ شخص نہیں جو کسی کو گرا دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان اور حقیقت میں بہادر اور طاقتور شخص وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں کر لے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ اب یہ غصہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ غصے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ دلانے کے لیے بھی یہود سازش کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غصہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی جہاں توحید میں کوئی بات کرے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، تو اس وقت انسان کو غصہ آنا ایک فطری امر ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ غصہ ہمیں اس وقت تو آئے گا اور آنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حرمت، جہاں اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ وہ گستاخی کی جا رہی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ و اہل بیت کی گستاخی کی جا رہی ہو، وہاں غصہ آنا ایک فطری امر ہے اور یہ عین ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے آپ پر کنٹرول اس وقت کتنا کرنا ہے؟ آپ قانونی کارروائی کریں، اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کریں، آپ اس کو قانون کے حوالے کریں، اس کے خلاف آپ دعویٰ کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہاتھوں سے لڑ پڑیں، اس کو آپ قتل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکی قوانین اور شریعت بھی اس معاملہ میں قتل کرنے سے روکتی ہے۔ ایسے موقع کافی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی شخص نے الجھن کی، آپ سے کوئی الجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طیش دلایا، غصہ دلانے کی کوشش کی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً آپ کا نام آتا ہے کہ جہاں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کسی پر، یا کسی نے آپ کو غصہ دلایا، فوراً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے حکم دیں میں اس شخص کی گردن اڑا دوں، میں اس کو قتل کر دوں، لیکن اللہ کے رسول اس کو روک دیتے تھے۔ تو غصہ سے انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا۔ ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری ہی کی حدیث نمبر 6116 ہے، ایک سوالی شخص اللہ کے نبی سے آ کر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی وصیت کیجیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت تھے، آپ اشخاص کے چہروں کو پہچان لیا کرتے تھے، اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی حکمت عطا کی تھی، تو آپ شاید اس بات کو بھانپ گئے تھے یا آپ کو پتہ تھا کہ اس شخص کے اندر غصہ بڑا ہے۔ وہ شخص بار بار کہتا رہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، آپ فرماتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کر غصہ نہ کر غصہ نہ کر، اس لیے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کی عقل کو بھی ختم کر دیتا ہے اور انسان کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے اور انسان کے مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور یہ غصہ انسان کو قتل تک لے جاتا ہے کہ انسان معمولی سی بات پر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا خود قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر بعد والوں کے لیے بہت بڑا ایک مقدمہ کھڑا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج چھوٹی سی بات ہو، عدالتوں کے دھکے، کچہریوں کے دھکے اور قتل کا معاملہ ہو، آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے قتل کے مقدمہ پر، لیکن آپ کو پھر بھی حق نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے آخری یہی گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو غصہ نہ کیا کرو۔ میں انشاءاللہ
کل کے کلپ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وقت تو میں آپ کا تھوڑا لینا چاہتا ہوں کہ غصہ کی ویکسینیشن کیا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کی روحانی، نفسیاتی، جسمانی بیماریوں کے لیے ویکسینیشن بتائی ہے۔ کاش کہ ہم اس کی طرف آئیں اور بہت سے خرچ کرنے سے بھی رک جائیں، اور خاص کر ہم اس کو اپناتے ہوئے، اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، ہم جہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی عقل کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو محفوظ رکھیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر بھی حاصل کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ کے ہر ایک حکم کو اللہ کے نبی کا فرمان جان کر عمل کرنے والا، وہ ایک ایک حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ثواب پاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو غصہ سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں غصہ کے وقت نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔